بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رانا علی رضوان انفو۔ آج کی ویڈیو نوجوانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خاص کر کے میرے بھائی جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور ذمہ دارہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ اس شعبہ سے منسلک ہیں۔ اگر ہماری زراعت اچھی ہوگی تو ہم بھی خوشحال ہوں گے۔ تو ہمیں اس شعبہ کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، جو کامیاب نوجوان کامیاب کسان پروگرام۔ اس پروگرام کے تحت آپ کو گورنمنٹ بغیر سود کے ٹریکٹر آسان قسطوں پر دے رہی ہے۔ تو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے جو گوگل کروم میں جانا ہے۔ جی، یہ آپ اسکرین میں جا کر کامیاب جوان .gov.pk لکھنا ہے، تو اس طرح یہ ایک ویب سائٹ جو ہے یہ کھل جائے گی۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کی اپلائی کرنے کی۔ تو اس کا یہ جو طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے، یہ آپ اس طرح مونوگرام دیکھ رہے ہیں کہ صنعت زراعت بزنس سیکٹر زراعت کی مشینری ذیلی شعبہ ٹریکٹر کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ۔ تو نیچے اس طرح یہ ایک اسی میں پورٹل میں ایک یہ ویڈیو بھی ہے، یہ میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں۔ یہ آپ اپنے موبائل میں اس طرح ابھی آواز نہیں آ رہی تو سن سکتے ہیں، اس کا مکمل جو ہے طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ لکھا ہوا اپنی درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس موجودہ سکین شدہ دستاویز اور تصویر موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 1 پر ہے پاسپورٹ سائز تصویر، CNIC فرنٹ سائڈ اور CNIC بیک سائڈ ہے، یعنی شناختی کارڈ کی جو سامنے والا اور بیک حصہ ہے یہ دونوں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ نیچے آتا ہے تازہ ترین تعلیمی ڈگری، اسناد، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلرز، ماسٹرز، PhD وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ڈگری ہو اس کی آپ کو کے پاس فوٹو کاپی ہونی چاہیے تصدیق شدہ۔ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اگر ہو تو، لائسنس کسی تجارتی ادارے یا چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ اگر ہو تو، موجودہ کاروبار کی صورتحال اور درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مندرجہ ذیل معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نیشنل ٹیکس نمبر ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو برائے کرم اس لنک پر رجسٹر کریں۔ یہ لنک بھی دیا گیا، آپ کس طرح اس کو لے سکتے ہیں۔ موجودہ پتے پر آنے والے بجلی کے بل کا شناختی صارف نمبر، جو کنزیومر ID ہوتی ہے، جو کنزیومر اس کا ہوتا ہے نمبر، وہ آپ کے بل کا بھی اپنے پاس ہونا چاہیے اپلائی کرنے سے پہلے۔ موجودہ دفتر کے پتے پر آنے والی بجلی کا بل ہے، اگر آپ کے دفتر کے پر کوئی بجلی کا بل ہے، اس طرح یہ نیچے آپ آئیں گے سارا طریقہ کار یہ لکھا ہوا ہے۔ جس موبائل نمبر پر بینک آپ سے بات چیت کرے گا اس نمبر کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جو نمبر آپ نے دینا ہے وہ آپ کے پاس ہی چلتا ہو۔ تو یہ مکمل طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے، تو ہم یہ جس طرح اپلائی کرنا ہے وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں۔ ہم اس کامیاب جوان .gov.pk کلک کریں گے تو یہ ایک لنک کھل کے آگے۔ برائے مہربانی فارم مکمل طور پر پر کریں، تمام خانے پر کرنا لازمی ہے۔ تمام شکایات کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل وزٹ کریں۔ برائے مہربانی نادرہ سے تصدیق کے پیش نظر قومی شناختی کارڈ نمبر، تاریخ ہجرہ اور تاریخ پیدائش والے خانے احتیاط سے پر کریں۔ نیچے جو کھانے ہوں گے وہ آپ نے بالکل ٹھیک جو ہے فل کرنے ہیں۔ جس طرح یہ ایک ابتدائی معلومات آ گئی کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، اس میں آپ اگر ہیں تو یس لکھنا ہے، نہیں تو نو لکھ دینا ہے۔ اپنے نو ہی لکھنا ہے کیونکہ یہ سرکاری ملازم کو یہ اسکیم میں حصہ نہیں لے سکتے۔ شہری حیثیت جو آپ نے ریزیڈنٹ لکھنا ہے کہ آپ شہری ہیں۔ بینک کا نام لکھنا ہے۔
کوئی بھی آپ جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، جس سے قرضہ لینا ہے، آپ کو جو آپ جس میں اپلائی کرنا ہے یا جس میں وہ آپ نے ادھر درج کرنا ہے۔ کیا آپ منتخب شدہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں؟ جو آپ نے بینک مثلا سلیکٹ کیا ہے، اس میں آپ ملازمت تو نہیں کرتے؟ آپ نے لکھنا ہے، اگر اس میں کرتے ہیں تو یس، نہیں نو لکھ دینا ہے، اس میں نو آپ نہیں کرتے، کیونکہ آپ اگر بینک میں ملازمت کرتے ہیں تو اسی بینک میں آپ ادھر سے قرضہ نہیں لے سکتے، آپ نے کوئی اور لکھنا ہے۔ کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں؟ ادھر بھی آپ نے نو لکھنا ہے۔ کاروبار کی موجودہ حیثیت نیا ہے یا پرانا ہے، آپ نے ادھر نیا لکھ دینا ہے کہ نیا کاروبار ہے، تو یہ نیچے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کو۔ آگے ایک یہ جو پورٹل ایک اور جو فارم ہے وہ کھل گیا ہے، اس کو آپ نے پر کرنا چاہتی ہیں معلومات۔ درخواست گزار کا نام، اس میں آپ نے پورا آپ کا جو بھی نام ہوگا وہ آپ نے فل کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا نام ہوگا اس کھانے میں اپنے نیچے یہ جنس آ گئی، آپ نے ادھر میل پر کلک کرنا ہے۔ آپ نے اس کھانے میں شناختی کارڈ نمبر آ گیا، آپ کا جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے اس میں آپ نے دینا ہے جو بھی ہوگا۔ نیچے شناختی کارڈ نمبر کنفرم آپ نے کرنا ہے کہ وہی جو آپ کا مثلا ہوگا، آپ نے دوبارہ وہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ، مثلا تاریخ جو ایشو ڈیٹ ہوتی ہے، تاریخ اجرا ہوتی ہے، یہاں پہ آپ آئے گا تو جو بھی آپ کے شناختی کارڈ ڈیٹ ہوگی آپ یہاں پر اسے فل کریں۔ نیچے اس طرح پھر آ گیا شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ آ گئی، اور تاریخ پیدائش مطابق شناختی کارڈ، جو آپ کے شناختی کارڈ پر تاریخ ہے، تاریخ پیدائش ڈیٹ آف برتھ، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ نیچے وہی آپ نے کنفرم کرنی ہے اپنی شناختی کارڈ وغیرہ۔ میں ویسے فرضی یہاں پر لکھ رہا ہوں، آپ نے جو آپ کی صحیح ہوگی وہ لکھیں گے۔ زیر کفالت افراد کی تعداد، وہ جتنی نیچے ہوگی وہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کہ اتنے افراد ہیں۔ ازواجی حیثیت، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میرڈ لکھیں، اگر غیر شادی شدہ تو ان میرڈ لکھیں۔ درخواست گزار کے والد، شوہر، سرپرست کا نام، اس پر آپ نے جو آپ کے والد کا نام ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے دوبارہ نام لکھنا اپنے والد صاحب کا۔ تو نیچے والا جو ہے مذہب، اس میں آپ نے آپ کا اسلام مذہب ہے تو آپ وہ سلیکٹ کریں۔ اگر آپ کو کوئی معذوری ہے تو اگر کوئی معذور ہیں یا کوئی ہے تو آپ نے یس لکھنا ہے، ورنہ نو لکھ کر دینا ہے۔ موجودہ آمدنی کا ذریعہ ایگریکلچر ذمہ داری لکھ دیں یا آپ جو بھی کرتے ہیں وہ لکھ دیں۔ یہاں پر موجودہ ماہانہ آمدنی جو آپ کی ہے وہ آپ ادھر لکھیں۔ اضافی سالانہ آمدنی، اس میں کتنی بھی 60,000 سے لے کر 1,20,000 جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے کہ آپ کتنی جو آمدنی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے؟ اگر ہے تو یہاں یس کر دے، اگر نہیں تو نو۔ بینک کا نام جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے جو بھی ہوگا آپ وہ لکھیں۔ اکاؤنٹ نمبر، اگر آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، بینک کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں وہ فل کریں۔ ذاتی اثاثے، جو آپ کے اثاثے ہیں، مثلا آپ کی جتنی زمین ہے یا گاڑی آپ کے نام پر کوئی بھی اثاثے وغیرہ ہیں تو آپ اس میں لکھیں گے۔ درخواست گزار کی کسی یوٹیلٹی بل کا نمبر، آپ کا اگر بجلی کا، گیس کا کوئی بھی بل ہے تو آپ یہاں پر اس کا جو
नंबर है कंज्यूमर नंबर, वो आप इसमें फिल करेंगे। ये दरख्वास्त का कौमी टैक्स नंबर, ये आपका एक जो टैक्स जिस पर टैक्स पेड हम करते हैं, जो लोग टैक्स पेड होते हैं वो टैक्स अदा करते हैं, तो उसका एक नंबर होता है, वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। ये नीचे दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, ये आपने इधर ब्राउज़र जहाँ लिखा है अपने क्लिक करना है, तो आप के मोबाइल में कैमरे से आपने वैसे डायरेक्ट खींचनी है तो कैमरे पर क्लिक करें। फ़ाइल में आपने जाना है, आपके अगर कार्ड में मोबाइल की मेमोरी में तस्वीरें पड़ी हैं तो आपने क्लिक करके यहाँ से तस्वीर जो अपनी है वो फिल करनी है। फिर नीचे आना है, ये शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर, तो आप इस तरह कैमरे को ऑन करेंगे। इस तरह कैमरे को जिस तरह मैंने ये ऑन किया है, मैंने कैंसिल कर दिया, तो आपने ऑन करना है और शनाख्ती कार्ड जो है नीचे रख कर सामने वाला हिस्सा उस पर क्लिक करना है, वो तस्वीर जो है वो स्कैन हो जाएगी। इसी तरह आपने नीचे आकर जो शनाख्ती कार्ड के पीछे वाले इसी तरह कैमरा ऑन करके तस्वीर खींचनी है, तो वो आपकी स्कैन हो जाएगी। तो ये मुकम्मल करने के बाद इधर नेक्स्ट वाला बटन है, आपने ये क्लिक करना है। तो ये जो आपने सारी तफसीलात ये बिल्कुल ठीक देनी है। ये जो अप्लाई कर सकते हैं जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, मतलब 18 से 45 साल की उम्र के, आज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लाजमी अप्लाई करें, और ये ट्रैक्टर आपको गवर्नमेंट दे रही है बगैर सूद के, तो हासिल करें और अपनी जो ज़मीन है जो आपने ठेका पर ली या अपनी ज़ाती है उसको काश्त करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। और ये स्कीम अभी मतलब इसकी कोई डेट नहीं है कि कब बंद होगी, अभी फ़िलहाल ये चल रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें हिस्सा लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। अल्लाह।